नुए खानो नुहा पढ़ते रहो, चलते रहो। आप पे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का खास करम है। आप पे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम हमेशा मेहरबान रहेंगे, क्योंकि आप उनके फज़ल बयान करते हो। आप चलते रहो, आप नुहे पढ़ते रहो। आपकी जो इज़्ज़त है, आपको आजकल जो लोग पहचानते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए पहचानते हैं क्योंकि आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुहा खान हो। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुहों को कभी भी मत भूलना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुहे पढ़ते रहो और छा जाओ जैसे छाए हुए हो। नुहे खानों पे एक ख़ास करम रहता है मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का। ऐसा कैसे हो सकता है कि अज़ादारों की बात हो और नुहे खानों की बात न हो। नुहा खान हजरात बहुत देर तक चलते रहते हैं मातमी हलकों में, मातमियों के साथ पूरा रूट बहुत दूर दूर तक रूट चलता है। लेकिन नुआ खान हजरात वहाँ पे मौजूद होते हैं। नुआ खानों पे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक ख़ास करम है, जिसकी बदौलत वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान करते हैं और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो मुसीबत हुई, जो यजीद ने जुल्म ढाए, उसका बयान करते हैं और तबलीग करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की, करबला की और ज़ायरीन की। और नुए खान वो वाहिद लोग हैं जो इस काम का कुछ भी मुआवजा नहीं लेते। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि नुए खानों का पाकिस्तान की लैंग्वेजेस में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज है, जो पाकिस्तान की हमारी लैंग्वेज है, जिसे हम पहचाने जाते हैं, वो लैंग्वेज परवान चढ़ती है नूहों से। जब नुआ खान हमारे उर्दू में नुआ खानी करते हैं या सराइकी में नुआ खानी करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में नुआ खानी करते हैं, तो वो पूरी वर्ल्ड में उन नुआ खानों के ज़रिए से वो लैंग्वेज पहचानी जाती है। इसलिए नुआ खानों का बहुत बड़ा रोल है हमारे पाकिस्तान की लैंग्वेजेस को प्रमोट करने में। ये जो उर्दू लैंग्वेज जो आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें या जो हमारे मुल्क की पहचान है उर्दू, वो इसको भी प्रमोट नुआ खान ही करते हैं। नुआ खान वो वाहिद अफराद हैं जो राह चलते हुए चाहे जितना भी रूट हो, वो कभी भी अपने रूट के रास्ते से नहीं निकलते। ना ही वो न्याज के लिए निकलते हैं, ना ही सबील के लिए निकलते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम जैसे अज़ादारों को न्याज खिलाते हैं या सबीले पिलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग नुए खानों का भी ख्याल करें और नुए खानों को अपने साथ लेकर चलें और नुए खानों को भी इस तरह इज़्ज़त दें जैसे हम अज़ादारों की इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि नुए खान एक बहुत बड़ा वसीला है हमारे अज़ादारों का, क्योंकि जब नुए खान नुए खानी करते हैं और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसाइब बयान करते हैं और उसकी फजीलत बयान करते हैं, तभी जाकर एक मातमी हल्का बनता है और तभी जाकर एक हल्का अपने मुख्तलिफ रूटों से गुजरता है। चाहे बर्फबारी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, लेकिन नुए खान कभी भी अपनी ड्यूटी से दस्तबरदार नहीं होते। वो कभी भी अपना नुहा छोड़ के नहीं निकलते, वो अपना रूट पूरा करते हैं चाहे जितना भी रूट हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम सारे मिलकर नुए खानों को सलाम पेश करें कि वो इतना बड़ा रूट और इतना बड़ा सफ़र कैसे पैदल खड़े होते हैं और एक पल के लिए भी नहीं निकलते, कहीं भी नहीं जाते जब तक कि रूट पूरा ना हो, हमारा मातमी हल्का पूरा ना हो, तब तक नुए खान बाहर नहीं निकलते। नुए खानों का बहुत बड़ी कुर्बानी है मातमी जुलूसों में, इसलिए नुए खानों को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। नुए खानों के ऊपर मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का और बीबी फातिह शाम का हाथ है। नुए खानों के ऊपर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ख़ास करम नवाजी है, जिसकी बदौलत
وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور اس پہ ڈھائے ہوئے ظلم بتاتے جاتے ہیں، اور ہم عزاداروں کو بتاتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں۔ بظاہر تو ایک نوحہ 10 یا 15 منٹ کا ہوتا ہے جو ہم آسانی سے سن لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کو بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے لیے شاعر ہوتا ہے، اس کی ریہرسل ہوتی ہے، اور وہ ایک نوحہ ویریفائی ہوتا ہے، تبھی جا کے وہ ہمارے تک پہنچتا ہے۔ ایک نوحے کو بنانے میں بہت بڑا ٹائم لگتا ہے۔ جو نوحہ ہم آسانی سے 15 یا 20 منٹ سنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ کوئی بھی نوحہ ایسے نہیں بنتا، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتے ہیں، اس پہ ریہرسل ہوتی ہے اور وہ ویریفائی ہوتا ہے، اس کی ترتیب ہوتی ہے، اس کے لفظوں کی ترتیب ہوتی ہے، تبھی جا کے ایک نوحہ بنتا ہے اور ہمارے تک آسانی سے پیش ہوتا ہے اور ہم آسانی سے سنتے ہیں۔ لیکن لوگوں، یہ جو نوحہ ہوتا ہے یہ آسانی سے نہیں بنتا، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا خاص کرم ہوتا ہے شاعر حضرات پہ، جس کے قلم سے یہ نوحہ لکھا جاتا ہے، پھر وہ نوحہ خوانوں تک پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو اپنے ترتیب سے ایڈٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کی ریہرسل کرتے ہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ نوحہ خوانوں کی ہیلپ کرے، نوحہ خوانوں کی ہر مدد کرے، کیونکہ نوحہ خوانوں کی بدولت ہی سرائکی اور اردو لینگویج پروان چڑھتی ہے۔ یہ جب نوحہ پڑھتے ہیں، یہ نوحہ دور دور تک جاتا ہے، اور اس نوحے کی بدولت ہی ہماری اردو زبان، ہماری سرائکی زبان یا ہماری سندھی زبان یا جس زبان میں بھی نوحہ ہو، اگر کسی بھی زبان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو اس زبان میں ایک نوحہ بنانا پڑتا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس زبان میں ہوتا ہے، تب جا کے وہ ایک لینگویج، ایک زبان پروموٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک پہچان ہوتی ہے پوری ورلڈ میں۔ تبھی جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سندھی لینگویج ہے، یہ اردو لینگویج ہے، یہ پشتو لینگویج ہے یا یہ بلوچی لینگویج ہے۔ یہ کس کی بدولت؟ یہ نوحہ خوانوں کی بدولت۔ یہ جو آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں یا ہمارے گھروں میں جو بھی نوحہ خوان ہیں، یہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے ہیں، ان پہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم ہے، یہ کوئی بھی معاوضہ نہیں لیتے۔ اس لیے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ نوحہ خوانوں کی عزت کریں اور نوحہ خوانوں کو کسی بھی کام میں اگنور نہ کریں۔ لہذا ایک نوحہ بنانے میں بہت بڑی محنت لگتی ہے، بہت بڑی محنت ہوتی ہے، ان کی کاوشوں اور کوششوں کے باعث ایک نوحہ ہم عام عوام تک پہنچتا ہے۔ کوئی بھی نوحہ ایسا نہیں، یہ نوحہ کوئی کہانی نہیں ہوتا، یہ نوحہ بالکل سیم ایز اٹ ایز وہ حقیقت ہوتی ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم ہوئے تھے۔ وہ ایک لفظ لفظ جو بھی ہوتے ہیں، جو وہ کہانی ہوتی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ریئل، اس پہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نوحہ جو بھی ہے یہ حق اور سچ پہ بنا ہوتا ہے۔ نوحوں کی تعظیم کریں، نوحہ خوانوں کی تعظیم کریں، اور نوحوں کو ایسے کبھی بھی تنقید کا نشانہ بنانے نہ دیں، اور نہ ہی خود نوحوں کو کبھی تنقید کریں، کیونکہ نوحوں کی بدولت، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہی ہمارے ملک پاکستان کا زبان جو اردو ہے وہ چلتی ہے، جو پشتو زبان ہے وہ بھی نوحوں کی بدولت پروموٹ ہوتی ہے، جو سندھی زبان ہے وہ بھی ہمارے نوحوں کی بدولت پروموٹ ہوتی ہے، جو بلوچی زبان ہے وہ بھی ہمارے نوحوں کی بدولت پروموٹ ہوتی ہے۔ اس لیے نوحہ خوانوں کا اہم کردار ہے ہمارے عزاداری حلقوں میں۔ نوحہ خوان حضراتوں کو ہمارا سلام ہے کہ وہ دن رات ایک کر کے ایک نوحہ بناتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں، اور وہ ہماری طرف پہنچتا ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ آپ نوحہ خوان حضرات، ظالموں کے سر کا درد ہو اور مظلوم کی مرہم ہو، اس لیے نوحہ خوانی کرتے رہو اور نوحے پڑھتے رہو۔ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، کیونکہ آج تک
آپ لوگوں کی جو بھی عزت ہے، اگر جو 5 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ، 1000 لوگ، سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ آپ کو جانتے ہیں تو صرف اس کے لیے جانتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نوے خوان ہیں۔ اس لیے آپ پہ خاص کرم ہے مولا سجاد علیہ السلام کا اور بی بی فاتح شام کا۔ ایسے ہی آپ خوش رہیں، آباد رہیں گے اور آپ کو کبھی بھی کوئی بھی غم نہیں پہنچے گا سوائے مظلوم کربلا کے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ دعا ہے کہ آپ صحت کے ساتھ خوش رہیں گے، آباد رہیں گے اور ہمیں سدا نوحے سناتے رہیں گے اور ہم آپ کے نوحے سنتے رہیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نوحے خانوں کی بدولت ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ نوحے خانوں کی بدولت ہمیں بہت علم ہوتا ہے۔ آپ نوحے خانوں کی بدولت ہمیں پتہ چلتا ہے امام حسین علیہ السلام کی فضائل کا۔ آپ نوحے خانوں کی بدولت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نوحے خانوں کی بدولت ہمیں کیا سارے مذہبوں کو، ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے مظلوم تھے اور یزید کتنا ظالم تھا۔